الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر درس مشکات میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حدیث کی کتاب ہے مشکات المصابیح کے نام سے موجود ہے۔ کتاب الایمان میں یہ ایمان کے ابواب میں یہ حدیث موجود ہے جس کو بیان کرنے کی آج ہم سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک روز رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ اس اثنا میں یعنی اسی لمحے میں ایک آدمی ہمارے پاس آیا جس کے کپڑے بہت ہی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے۔ اس پر سفر کے آثار نظر آ رہے تھے۔ نہ ہم میں سے کوئی اسے پہلے جانتا تھا نہ اس کے پہلے کبھی ہم نے اسے دیکھا تھا، حتیٰ کہ وہ دو زانو ہو کر نبی کریم علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے متعلق مجھے بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں اس سے تعجب ہوا کہ وہ آپ سے پوچھتا ہے اور آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس نے کہا، ایمان کے بارے میں مجھے بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ، اور تم تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا، احسان کے بارے میں مجھے بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے کہا، قیامت کے بارے میں مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسئول اس کے متعلق سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا، اس کی نشانیوں کے بارے میں مجھے بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ لونڈی اپنے مالکہ کو جنم دے گی، اور یہ کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، تنگ دست بکریوں کے چرواہوں کو بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر اور ان پر فخر کرتے ہوئے دیکھو گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب یہ سارا واقعہ ملاحظہ فرمایا تو پھر وہ شخص چلا گیا۔ میں کچھ دیر ٹھہرا نبی کریم علیہ السلام کی صحبت میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، عمر کیا تم جانتے ہو سائل کون تھا؟ تو میں نے عرض کری کہ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے تمہارے پاس تشریف لائے تھے۔ یہ تو تھی پوری حدیث مبارکہ کہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کری۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس میں بہت ساری چیزوں کی طرف نشاندہی فرمائی۔ یاد رکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ نبی اپنی زبان کے ذریعے سے کچھ بیان نہیں کرتے مگر وہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کیا ہو۔ یہاں پر وحی کی دو اقسام بن جاتی ہیں، ایک وحی مطلوع جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں نماز میں، ذکر و اذکار میں، وہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ تمام صورتیں، وہ تمام آیات جو قرآن مجید سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک آیا ہے، ہمارے درمیان موجود ہے، ہمارے سامنے موجود ہے، ہمارے پاس حفاظ کرام موجود ہیں، ہمارے پاس قرآن مجید جس شکل میں آج موجود ہے، بالکل اسی طریقے سے جو آیات اس کے اندر درج ہیں وہ تمام قرآن مجید فرقان حمید کی وہ وحی مطلوع کہلاتی ہیں کہ جن کی ہم تلاوت کیا کرتے ہیں۔ دوسری قسم ہوتی ہے وحی غیر مطلوع کی۔ وحی غیر مطلوع کیا ہوتا ہے کہ وہ وحی کہ جس کی ہم تلاوت نہ کرتے ہوں، البتہ وہ حدیث مبارکہ میں ذکر ہوئی ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جتنے بھی فرامین بتائے، آقا کریم علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی، حاضر قرآن، یہ قرآن ہے۔ تو سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک جتنا ہمارے سامنے ذکر ہوا یہ تمام قرآن ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو آپ نے قول کے ذریعے یا فعل کے ذریعے یا تقریر کے ذریعے جتنی چیزیں بیان فرمائی وہ احادیث میں شامل ہوتی ہیں۔ یہاں پر وحی کی دو اقسام بالکل واضح ہوتے چلیں کہ حدیث مطلوع اور حدیث غیر مطلوع۔
اب نبی کریم علیہ السلام نے جس حدیث کو یعنی جس کو قول کے ذریعے منع کیا ہو یا قول کے ذریعے حکم دیا ہو کسی کام کے کرنے کا، وہ حدیث قولی کہلاتی ہے۔ ایک ہوتی حدیث فعلی، یعنی نبی کریم علیہ السلام نے کام کر کے دکھایا، عمل کر کے دکھایا کہ کس طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے، کس طریقے سے اس کو بجا لانا ہے، یہ کہلاتی ہے حدیث فعلی۔ تیسری ہوتی ہے حدیث تقریری۔ حدیث تقریری وہ ہوتی ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام خاموش رہے ہوں۔ یاد رکھیں تقریر جو ہے ہماری اپنے اردو زبان میں جو ہے اس میں اسے جو ہے بولنے والے کو کہتے ہیں کہ جو اگر ہم کہتے ہیں نا بچوں کو آئیے بیٹا تقریر کریے، آئیے بیٹا فلاں امام صاحب کی تقریر سنیے، آئیے ان کا بیان سننے چلتے ہیں، ان کی تقریر سننے چلتے ہیں، میں تقریر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ چیزیں جو ہمارے اردو کی زبان میں استعمال ہوتی ہیں، یہ تقریر یہاں پر بولنے کے معنی میں مراد لیا جاتا ہے، بولنے کی میننگز میں مراد لیا جاتا ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام یا اہل عرب کی زبان میں لفظ تقریر خاموشی کے معنی میں لیا جاتا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کوئی فعل ہوا ہو، نہ آپ نے اسے روکا، نہ آپ نے اسے کرنے کا دوبارہ حکم دیا، نہ اس کو کرنا نہ خود اختیار کیا، بلکہ خاموشی اختیار کی، سکوت اختیار کیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہو تو صحابہ نے اسی واقعے کو نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایسا واقعہ ہوا لیکن آپ خاموش رہے، نہ آپ نے منع کیا، نہ آپ نے کرنے کا حکم دیا۔ مباح کام کہلاتے ہیں، اسے حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ چوتھی قسم ہوتی ہے حدیث قدسی۔ اس میں ہوتا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لیکن الفاظ نبی کریم علیہ السلام کے ہوتے ہیں اور معانی اور مفاہیم اللہ تبارک و تعالی کے ہوتے ہیں۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام جب بھی ارشاد فرمائیں گے حدیث قدسی میں تو فرمائیں گے کہ اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے۔ جب بھی اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ حدیث قدسی میں آتا ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جبرائیل آئے تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اب حضرت عمر فاروق بیٹھے ہیں، صحابہ آپ کے ارد گرد موجود ہیں، اور اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام سے کتنی باتیں پوچھی گئیں۔ دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ پہلے حلیہ بتا دیے کہ وہ جو شخص آیا تھا وہ اور بال انتہائی سیاہ تھے، سفر کے آثار نظر آ رہے تھے کہ بہت سفر طے کر کے جیسے یہ آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسلام کے متعلق کچھ بتائیے۔ یاد رکھیے نبی کریم علیہ السلام ڈائریکٹ صحابہ کو بھی بتا سکتے تھے، لیکن جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں اور وہ سوال کر رہے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام اس کا جواب دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے کہ آقا کریم علیہ السلام جواب دے رہے ہیں، جبرائیل سوال کر رہے ہیں اور صحابہ اس تمام منظر کشی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، الہ ماننا، معبود ماننا کہ اسی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کے سامنے اپنے سر کو جھکایا جائے۔ معبود برحق جو ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور کہا کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، آپ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ یاد رکھیں نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا کہ جس طریقے سے ہم اپنی عام حالات میں، عام زندگی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو نماز پڑھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن نماز کو قائم نہیں کر رہے ہوتے۔ یاد رکھیں نماز جب ہم قائم کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے بامرا، ان تمام چیزوں کو پس پش ڈال کر آ رہے ہوتے ہیں جو ہم عام حالات میں اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں۔ جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے ذہن میں ایسی جو ہے آفات اور ایسی جو ہے وہ چیزیں انجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جو معاشرے کے لیے بھی برائی کا سبب بنتی ہے، معاشرے کے لیے بھی خرابی کا سبب بنتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر جب آپ نماز میں آتے ہیں تو یہ تمام چیزوں کے خیالات بھی ذہن میں نہیں ہوتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شیطان تمہارے تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے تو نماز میں بھی خیالات آتے ہی ہیں ہمیں، تو جیسے خیال آئے ہمیں فوراً جھٹک دینا ہے، اس کو جو ہے اس کے بارے میں سوچنے نہیں لگ جانا ہے۔ تو جب تک ہم جھٹکتے رہیں گے اسی طریقے سے تو یہ ہمارا عمل بالکل صحیح ہے، اور اسی طریقے سے نماز مکمل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ تو نماز قائم کرنے کا حکم ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ تو نماز تو پڑھنی ہے، یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے تو ہم نماز نہ پڑھیں، نماز پڑھنی ہے، لیکن نماز میں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اپنے آپ کو بالکل جو ہے وہ زمین بوس کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر تمام تر بڑائی،
تمام تر اعلیٰ ذات کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو حقیر اور کمتر جانتے ہیں، تو عام حالات میں بھی ہمیں یاد رکھیں کہ عاجزی اور انکساری کا حکم ہے۔ ہمارے اندر اکڑ نہیں آنی چاہیے۔ بسا اوقات ہم علم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرنے کے بعد جب ہمارے سامنے کوئی ایسا شخص آتا ہے جو دنیاوی طبقے سے تعلق رکھتا ہے تو ہم اس کی بینڈ بجانے میں اس کو کمتر اور ذلیل ثابت کرنے کے لیے اپنی علمیت ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ علم سکھانا ضروری ہے، ہم علم سکھانا لازمی ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، یا علم سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے یا علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو بہترین لوگوں میں شمار وہی ہوتے ہیں کہ جو علم سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں، نہ کہ تکبر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان جنگ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے یہ بڑائی، اور یہ بڑائی کا اظہار کرنا، کیونکہ اس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، اس نے ہی ہر چیز کی تخلیق فرمائی۔ وہی چاہے گا تو زندہ کرے گا، وہی چاہے گا تو مردہ کرے گا، وہی چاہے گا تو اس کائنات کا نظام چلے گا، اور وہی چاہے گا تو اس کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیں، ہر تمام صفات، ہر بڑائی، ہر خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرنی چاہیے۔ آگے دیکھیں، آگے ارشاد فرمایا کہ استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ یاد رکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، لیکن اس کے پیش نظر فرمایا کہ اگر استطاعت ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص استطاعت نہیں رکھتا اور وہ چوری کر رہا ہو، وہ ڈاکہ ڈال رہا ہو اور وہی کہہ رہا ہو کہ مجھے مدینہ دیکھنا ہے، مجھے مکہ دیکھنا ہے، مجھے حج کرنا ہے، تو یہ بالکل عمل جائز نہیں ہے، بلکہ آپ حلال ذریعے سے اپنی روزی کو تلاش کرو، اسے اختیار کرو۔ اس سے اگر آپ کی استطاعت ہو، اس سے آپ کا پاس اتنا مال جمع ہو کہ جس کے ذریعے آپ کی حج کی خواہش بھی ہو اور حج پر حج لازم ہو جائے، تو پھر حج کرنا لازم اور ضروری ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ حرام مال کا ارتکاب کریں اور پھر حج پہ چلے جائیں، اور پھر یہ کہنے کے بعد کہ حج پہ جانے کے بعد تو انسان، چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے تحت کہ حج کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا ابھی وہ پیدا ہوا ہو، یعنی اس کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، دھل تو جاتے ہیں، لیکن حج کی استطاعت رکھو تو اس کے پیش نظر پیچھے جو ہے وہ حلال روزگار، حلال ذریعے اختیار کر کے پھر مال جمع کر کے پھر اللہ تبارک و تعالی اگر آپ پر حج فرض کر دے تو حج کرنا لازم ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا، تو یہ تصدیق بھی کر رہی ہے، ایک سکھانے کا سلسلہ تھا تاکہ تعجب بھی ہوا صحابہ کو، اور اس کے بعد اس تعجب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار بھی فرمایا کہ تعجب نہیں کریں گے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ آگے فرمایا ایمان کے بارے میں کہ تم اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ۔ یہ تمام چیزیں جو ذکر فرمائی، یاد رکھیں یہ تمام چیزیں، ان میں کتابیں تو ہمارے سامنے ہیں اگر فی الوقت دور کو دیکھا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کو کبھی ہم نے نہیں دیکھا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کو، جو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ 1400 سال پہلے گزر چکا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ہم نے ان کو نہیں دیکھا، لیکن ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ 1,24,000 سے زائد کم و بیش جتنے بھی انبیاء آئے ہم تمام پر ایمان لاتے ہیں، اگرچہ ہمیں ان کے نام تمام کے معلوم نہیں، اگرچہ ہمیں ان کی صفات معلوم نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا تو ہمیں چاہیے، ہم پر لازم ہے کہ ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ دوسرا، فرشتوں کو دیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے تو ان پر بھی ایمان لانا لازمی ہے، کیونکہ شرائط میں ذکر کیا اگر ایمان لانا ہے تو ان چیزوں کا یقین کرنا بالکل ضروری ہوگا، اور ایمان کہتے ہی اسے ہیں کہ اقرار باللسان یعنی زبان سے اقرار کرنا، اور تصدیق بالقلب یعنی دل سے اس کی تصدیق کر لینا، اور اجرائے احکام اسلام کے وقت کہ جب آپ سے مطالبے کے وقت پوچھا جائے کہ آپ کون ہو تو اس وقت کہنا کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، یہ کہنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر چھپائے گا تو پھر اس کے ساتھ مرتے وقت اگر وہ مر جاتا ہے تو تجہیز و تکفین کا سلسلہ وہی ہوگا جو ایک عام حالات میں جو وہ تھا دنیا میں وہی کیا جائے گا، اگرچہ عند اللہ وہ مسلمان ہو، لیکن عند العوام یا لوگوں کے درمیان وہ جو ہے
وہ جس حال پہ جس دین پہ مرا لوگ اس کے ساتھ ویسا ہی تعلق رکھیں گے، ویسا ہی رویہ استعمال کریں گے۔ آگے دیکھیں تقدیر کا کہا، یوم آخرت کا کہا، کیونکہ آخرت کا دن قائم ہونے والا ہے کہ جس دن ہر روح دوبارہ زندہ ہو جائے گی، ہر جسم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر اعمال کا حساب و کتاب کیا جائے گا۔ یہ پوری منظر کشی بیان کی گئی ہے، اس کی دوسری حدیثیں آئیں گی تو اس میں انشاءاللہ اس مضامین کو بھی بیان کریں گے۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم آخرت کے دن پر ایمان لانے کا حکم ارشاد فرمایا کہ اگرچہ تمہارے سامنے اس دن کی کیفیت کو بیان کر رہا ہوں، لیکن وہ دن کب آئے گا، کیسے آئے گا، کیسے قائم ہوگا، یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، لیکن اس کے دن پر ایمان لانا کہ ہے ایک دا ڈے آف ججمنٹ، تو اس پر ایمان لانا بالکل ضروری ہے۔ اور کہا کہ تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر، تو تقدیر یا تو اچھی ہوگی یا بری ہوگی، جو بھی ہوگی یہ فیصلہ بعد میں پتہ لگ جاتا ہے۔ ہم جس چیز کی خواہش رکھتے ہیں، ہم جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں، اگر وہ تقدیر کے تحت ہمارے نصیب میں یا ہماری تقدیر میں لکھا ہے تو ہمیں مل کر رہتا ہے، اور اگر نہیں لکھا تو نہیں ملتا۔ لیکن ہم پھر شکوے شکایت جو کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا منع فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شکوے شکایت نہیں، تقدیر اچھی ہو یا بری ہو، یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے فیصلے، اللہ کی طرف سے میرے لیے کیے گئے فیصلے ہوتے ہیں، تو ان فیصلوں پر مجھے اقرار کرنا اور اس کا دل سے یقین کرنا مجھ پر لازم اور ضروری ہے۔ تو ایک مسلمان کا، ایک مومن کا، ایک بندہ مومن کبھی بھی وہ اپنی زبان سے ایسے الفاظوں کا صدور نہیں کرتا کہ جو اسے شرک میں یا اسے جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والے جملے ہوں، تو ہمیشہ اس سے جو ہے وہ انحراف ہی کرے گا، یقیناً ہمیشہ اس سے بچتا رہے گا۔ تو ہمیشہ تقدیر اچھی ہو یا بری ہو، جیسے جیسے وقت گزرتا رہتا ہے، حالات آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں، تو ان چیزوں کو بالکل اسی طریقے سے ایکسیپٹ کرنا ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ تو اس نے کہا آپ سے سچ فرمایا، پھر کہا احسان کے بارے میں مجھے بتائیں، تو آپ نے فرمایا تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم یہ نہیں گمان کر سکتے تو اتنا یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف غالب ہوگا کہ میں جس رب کے سامنے کھڑا ہوں وہ رب مجھے ملاحظہ فرما رہا ہے، دنیاوی لوگوں کے سامنے اگر میں کسی کے سامنے کھڑا ہوں تو میں فوراً بن ٹھن کے اپنی تمام تر چیزیں سیٹ کر رہا ہوں گا کہ کہیں وہ مجھے دیکھ رہے، کہیں وہ مجھے میں عیب تلاش نہ کرے۔ تو دنیاوی لوگوں کو دکھانے کے لیے سنوارتے ہیں ہم اپنے آپ کو، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی تو اس خاص موقع کے ساتھ، اس خاص لمحے کے ساتھ، ان خاص برکات کے ساتھ، ان خاص توجہات کے ساتھ کرنی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، یہ گمان کرنا ہے۔ لیکن اگر یہ گمان نہیں پیدا ہوتا تو پھر اتنا یاد رکھنا تو لازم اور ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آگے کیا کہا کہ تم قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے، تو آپ نے فرمایا مسئول اس کے متعلق سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی آپ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے زیادہ نہیں جانتے، بلکہ آپ بھی اس مسئلے کو جانتے ہیں کہ جو جتنا میں جانتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر یہ جملہ ارشاد فرما کر بات کی تکمیل فرمائی اور صحابہ کو بتایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے تمہارے پاس تشریف لائے تھے تاکہ وہ کچھ سوالات مجھ سے کریں اور میں اس کے جوابات دوں، اور صحابہ اس پورے منظر کو جو ہے وہ دیکھیں، مشاہدہ کریں تاکہ ان کو یہ تمام چیزیں سیکھنے کو ملیں، اور پھر سینہ بسینہ اور کتابوں کے ذریعے منتقل کر کے آنے والی نسلوں کو بھی یہ پیغام دین دیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشادات فرمائے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں کافی چیزوں کو گھیرا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جامع الکلم بھی کہا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اصول بیان فرماتے ہیں، آپ سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں کہ آپ چند جملے ارشاد فرماتے ہیں اور امت قیامت تک ان جملوں کے اندر سے اپنے اپنے پوائنٹس، اپنے اپنے قیمتی نکات جو موجودہ دور کے حالات کے مطابق نکالتی رہتی ہے اور عوام الناس کے لیے ایسے مسائل پیش کرتی رہتی ہیں کہ جو ان کے لیے جو ہے آسانی کا سبب بنے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدین یسر، کہ دین آسانی ہے۔ لوگوں کو خوشخبری دو، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبری دو، نفرت نہ پھیلاؤ، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو، تنگی اور مشکل نہ پیدا کرو لوگوں کے لیے کہ لوگوں کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم نے درس مشکات شروع کیا۔ آپ ہمارا چینل لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھا کریں کہ اس میں جو بھی باتیں بیان کی جاتی ہیں یقیناً وہ قابل جو ہے آپ کے لیے قابل عمل
ہوتی ہیں اور اس کو یاد رکھنا ہمیں ایز اے مسلم بہت ضروری ہے. تو اسی لیے ہمارے چینلز کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور اسی ویڈیوز کو آگے بھیجا کریں, کیونکہ دین کی بات پھیلانا بھی صدقہ جاری ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.